علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہونے کی صورت میں حج بیت اللہ کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ و رسول کی گواہی دینے کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو اسلام قرار دیا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طریقے سے ہم دن میں 5 مرتبہ اپنا کیسا بھی کوئی کام کیوں نہ ہو اذان ہوتے ہی مسجد آ جاتے ہیں، روزانہ دن میں 5 مرتبہ، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ ہم پر فرض ہیں، تو چاہے 5 لاکھ روپے ہی خرچ کیوں نہ ہو، چاہے جانے آنے میں 2-2.5 مہینے کیوں نہ لگیں، چاہے ہمارے کاروبار پر اتنے دنوں کے
غائب رہنے کی وجہ سے غلط اثر کیوں نہ پڑے، ہماری اتنی رقم اس راہ میں کیوں نہ خرچ ہو جائے، مگر مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے کیونکہ یہ اس پر فرض ہے۔ ماہ رمضان میں گھر میں کھانے پینے کی، آسائش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے پورا دن، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ روزہ مجھ پر فرض ہے۔ جس طریقے سے پوری زندگی دن میں 5 مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، جس طریقے سے لاکھوں خرچ ہونے کے باوجود اور مہینوں لگنے کے باوجود آپ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ پر فرض ہیں، جس طرح گرمیوں کی شدت کے باوجود آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ پر فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب مالک نصاب شخص پر سال گزرنے پر اس کے مال کی زکوٰۃ نکالنا بھی اللہ ہی کی طرف سے فرض ہے، اور یہ فرض جب تک مکمل نہیں ہوگا دوسرے فرض بھی قبول نہیں ہوتے۔ یہ دھیان سے اور کان کھول کر سنو، جو کہتے ہیں نا کہ کان کھول کر سن لو، تو یہ 2 ٹوک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس طریقے سے فرض ادا نہیں کرتے تو نفل قبول نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کوئی ایک فرض رہ جاتا ہے تو دوسرے فرض قبولیت سے محروم رہتے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے تو بڑے پابند ہیں مگر مال کا حصہ نکالنے میں بہت بخل کرتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے یا کسی بھی نیت سے وہ حج تو کر لیتے ہیں مگر ہر سال مال نکالنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ حج والا فریضہ ہو یا روزے والا فریضہ ہو یا پھر نماز والا فریضہ ہو، جب تک کہ ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی باقی رہ جاتا ہے تب تک دیگر فرائض قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم۔ وہاں سرکار نے، جبریل نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو سرکار نے نماز، روزہ، حج کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا، اور یہاں سرکار نے فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، کہ تمہارا اسلام اسی وقت مکمل ہوگا جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ فریضہ ہیں، اور یاد رکھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کا پل کیوں قرار دیا؟ تو دنیا میں پل کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سمندر کے اوپر پل ہے، راستے میں جاتے ہوئے پل ہیں، آپ کے سارے مقاصد اس پار ہیں، آپ کا رزق، آپ کا کھانا پانی، آپ کا دوست، آپ کا محبوب، اور آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، اگر پل نکال لیا جائے تو آپ جا نہیں سکتے۔ آپ کے یہ مقاصد جو ادھر وابستہ ہیں وہ مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک پل کا درجہ ہے۔ اسلام میں بہت سارے دینی مقاصد پورے کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا پل قرار دیا ہے۔ مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، مسلم معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرنا، آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں رحم دلی کے جذبے کو فروغ دینا،
آپس میں اخوت اسلامی کو بڑھانا اور مسلمان بحیثیت اسلام ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی طرح رہیں، یہ سارے مقاصد اس پل سے گزریں گے تو حاصل ہوں گے۔ یہ سارے مقاصد پل کے ادھر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مقاصد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے زکوٰۃ کو قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، اربع فرضہن اللہ تعالی فی الاسلام، 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اسلام میں مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ الصلاۃ، نماز، والزکاۃ، زکوٰۃ، وصیام رمضان، رمضان کے روزے، وحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج۔ اربع، یہ 4 فرضہن اللہ تعالی فی الاسلام، اللہ نے اسلام میں انہیں فرض قرار دیا ہے۔ اب سنو سرکار خود کیا فرماتے ہیں۔ ابھی میں کوئی بات یوں کہتا کہ دیگر فرائض میں ایک بھی چھوٹے گا تو دوسرے قبول نہیں ہوں گے، تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی بات مولانا نے کر دی؟ کیا ہم دوسرے بھی ادا نہ کریں ایک کے لیے ان کو بھی چھوڑ دیں چونکہ وہ قبول نہیں ہوتے؟ ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو قبول کرانے کے لیے جو چھوٹا ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 ہیں، الصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا حتی یأتی بہن جمیعا۔ سرکار فرماتے ہیں تو جو ان 4 میں سے 3 کو ادا کریں اور ایک چھوڑ دیں، لم یغنین عنہ شیئا، تو وہ 3 اس کے کام نہ آئیں گے۔ حتی یأتی بہن جمیعا، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں وہ 4 پر پورا عمل کریں۔ تو اب کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ اسے فرض سمجھتے ہیں، حج کے لیے بھی آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ اسے فرض سمجھتے ہیں، روزے کو بھی آپ رکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ اسے فرض سمجھتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ اسی لائن میں فرض نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ کو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا ہے؟ تو پھر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں برتی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باقی فرائض بھی ہم یوں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے جب تک کہ ہم ان تمام فرائض کو ادا نہ کر لیں۔ اس لیے یاد رکھنا، زکوٰۃ دیگر فرائض کی طرح ایک فرض ہیں، اور پھر اس کی ادائیگی پر اللہ اکبر کیا مراتب اور کیا درجے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور سرکار نے 3 مرتبہ کہا، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ 3 مرتبہ سرکار نے یہ قسم یاد کی، ثم اکب فاکب کل رجل منا، پھر سرکار نے سر جھکا لیا تو ہر صحابی نے سر جھکا لیا، یبکی، اور سرکار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں لا ندری علی ماذا حلف، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور نے قسم کس چیز پر اٹھائی ہیں۔ پھر ثم رفع رأسہ وفی وجہہ البشرا، تھوڑی دیر میں سرکار نے چہرہ اٹھایا اور سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سرکار مسکرا رہے تھے۔ اب صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ دھیان سے سنیے ان باتوں کو۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ سرکار کو روتے ہوئے دیکھا تو ڈر گئے، اور جب سرکار کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ کہنے لگے کانت احب الینا من حمر النعم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ ہم نے دیکھا، یہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی سرخ اونٹ، یہ عرب میں آج کسی کے گھر کے آنگن میں 25-30 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو تو وہ اس کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرخ اونٹ قیمتی ترین نعمت اس زمانے کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے آنگن میں
لال رنگ کے اونٹ باندھے ہوئے ہو، ہمیں اس سے زیادہ اپنے محبوب کا مسکرانا پسند ہے۔ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کا خوش ہونا پسند ہے کہ سرکار خوش ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اور سرکار نے فرمایا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ما من رجل یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنت ثمانیہ یوم القیامہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی شخص، دیکھو میری امت کا کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یوم القیامہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ما من رجل یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویؤدی الزکاۃ، کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں چونکہ نمازی ہوں تو مجھے نماز والی فضیلتیں مل جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے باقی کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے اسی لائن میں سارے فرضوں کو ذکر کیا اور سرکار نے فرمایا وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کبیرہ گناہوں سے۔ تو اگر یہ کر لے گا تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ قیامت کے دن کھول دے گا کہ اب وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اس لیے اب جب آپ دیں گے تو کئی لوگوں کو دو چیزیں وسوسے کے طور پر ستاتی ہیں، اور وہ میں دونوں کے جوابات بھی احادیث پاک کی صورت میں دینا چاہتا ہوں کہ یار اتنی زیادہ زکوٰۃ نکل جائے گی تو پھر اتنا کم ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، آپ نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے، آپ کا ایمان بالغیب ہے، آپ کیوں نہیں اللہ رسول کی باتوں پر بند آنکھوں سے ایمان رکھ کر مضبوطی سے عمل نہیں کرتے؟ دیکھو یہاں پر سرکار نے کیا فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، سرکار فرماتے جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں دیا تو کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو حلال کمائی سے کھجور کے برابر دیا ہوا اللہ داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اللہ فرماتا ہے میں داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر یہ جسے وسوسہ ستاتا ہے کہ یار اتنا نکالوں گا تو کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے والے کئی مخلص اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ایمان ہے اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، کمپلیٹ دیتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ مولانا اس سال میں نے اتنی نکالی تو اللہ نے آئندہ سال مجھے ڈبل نکالنے والا بنا دیا۔ جی تو 2.5% آپ کو نکالنا ہے تو کتنے فیصد آپ کو ڈبل ہو کے مل رہا ہے؟ تو یہ تو آسان سودا ہے نا۔ اب سرکار فرماتے ثم یربیہا لصاحبہ، کہ اے لوگو اگر حلال کمائی سے تم نے کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پرورش دیتا ہے، جس طرح تم بچھڑے کو پالتے ہو چھوٹا سا اور پال پوس کر اس کو بڑا کرتے ہو، سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہارے دیے ہوئے کھجور کے برابر کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ وہ اس کا کھجور کے برابر دیا ہوا پہاڑ کی مثل، اتنا بڑا اجر و ثواب ہو جائے گا۔ تو کہاں کم ہوا ہے؟ یہ تو دنیا میں بھی برکت کی بشارتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
उमिरना बिइकाम अस्सलाति व ईताइ ज़कात व मन लम युज़क्की फला सलात लहू। सरकार ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें। फमन लम युज़क्की फला सलात लहू, तो जो ज़कात नहीं देगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। और इस पर मैं आपको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी सुनाऊं और सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी सुनाऊं। और ध्यान से सुनिए कि क्या मामलात रहते हैं। एक सवाल हुआ मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अली रहमा से। मैंने ये उश्र वाले बयान में भी ये फतवा पढ़ के सुनाया था कि जो शख्स मालिक निसाब होकर ज़कात न निकाले या कुछ दे दे पूरी अदा न करे मगर इफ्तारी का एहतमाम करता है, हज़ारों रुपये उस पर खर्च करता है इफ्तारी पर, तो ऐसे शख्स को इफ्तारी का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सवाल हुआ है। अब इसका जवाब देते हैं मुफ्ती साहब अली रहमान। फरमाते हैं जो मालिक निसाब होकर, आयतें भी लिखी उन्होंने, हदीसें भी लिखी है, जो मालिक निसाब होकर ज़कात बिल्कुल न निकाले या कुछ दे दे पूरी ज़कात अदा न करे मगर इफ्तारी का बड़ा एहतमाम करें, हज़ारों रुपये उस पर खर्च करे, तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से कहता तो मुमकिन है बहुत सारों को वसवसे सताते कि ये मौलाना क्या बात कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने फतवा पढ़ रहा हूँ, दीन की रूह पेश कर रहा हूँ। चूंकि इफ्तारी कराना या नजर व नियाज वगैरह जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे लिए नफल काम है, वो हम पर फर्ज नहीं है। और यूं उस नवाफिल के अंदर लोग इतना शौक रखते हैं, रखना चाहिए, मना नहीं है, मगर पहले फर्ज तो आप अदा करें। ये कैसा अक्लमंद इंसान है कि जिस पर किसी का कर्जा है और वो लोगों को बांट रहा है पैसे कि ये ले जाओ मेरे पास से, तुम ले जाओ। अपना कर्ज तो अदा करो पहले। ये फर्ज रब की तरफ से हम पर कर्ज हैं जो लाजिम है अदा करना, जिसका जरूरी है। अब आगे कहते हैं इसलिए कि उस पर ज़कात फर्ज है और इफ्तारी कराना एक मुस्तहब काम है। जब तक फर्ज अदा न करें मुस्तहब, तो मुस्तहब सुन्नत भी कबूल नहीं की जाती। नीज जब तक ज़कात अदा न करे नमाज जो अहम फर्ज है वो भी कबूल न होगी। इसलिए साथियों आ जाओ, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए, तौबा करो अपनी गुज़िश्ता गुनाहों से और अपने रब को राज़ी करो और अपनी तमाम जो अपने मन की बातें हैं कि जो हम अपनी तबीयत के मुताबिक चलते हैं उसको छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल करें। इस सिलसिले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर को अपने बाद खलीफा बनाया और दुनिया के 3 अक्लमंद फैसलों में एक फैसला हज़रत अबू बकर का था जो उन्होंने अपने बाद उमर को खलीफा बनाया। हज़रत उमर को जब खलीफा बनाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत की हज़रत उमर को। क्या वसीयत की देखिए, फरमाते इत्तक़िल्लाह या उमर, ए उमर अल्लाह से डरना, वअलम अन्ना लहु अमलन बिन नहार, और जान ले ए उमर कि एक काम दिन को करने का है, रात में करेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, और एक रात को करने का है, दिन तक तुम लेट कर दोगे तो वो कबूल नहीं होगा। वअलम अन्नहु ला यक़बलु नाफिलतन हत्ता तुवद्दियल फरीज़ा। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जान निकलने के वक्त वो कह रहे हैं। कितनी अहम बात होगी, कितनी अहम बात होगी। सिद्दीक़ अकबर उमर को वसीयत कर रहे हैं आखिरी वक्त में। क्या? वअलम, वअलम का माना है खबरदार, मुतनब्बे, होशियार, ध्यान से सुनो। अन्नहु ला यक़बलु नाफिलतन, अल्लाह नफल को उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि तुम फर्ज अदा न कर दो। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत उमर को आखिरी वक्त वसीयत कर रहे हैं। और सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं यंबग़ी लिल मुमिन अन यश्तग़िल अव्वलन बिल फ़राइज़,
مومن پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے فرض ادا کرنے کی طرف مشغول ہو۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ، اور جب فرض سے فارغ ہو جائے تو پھر سنت ادا کریں۔ ثُمَّ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، جب سنت سے فارغ ہو جائے تو پھر نفل کی طرف جائے۔ فَمَا لَمْ يَفْرَغْ مِنَ الْفَرَائِضِ فَاشْتِغَالٌ بِالسُّنَنِ حُمُقٌ وَرُعُونَةٌ۔ سرکار غوث پاک فرماتے جو فرض ادا نہیں کیا اور نوافل کو ادا کرنے میں لگا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے فَإِنَّ الْفَرَائِضَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ وَأَحْيَنَ، اس لیے کہ نوافل فرائض سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ساتھیو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر فرض ادا کرنے سے ہمیں مائل کیا گیا کہ ہم فرض ادا کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، زکوٰۃ دے کر اپنے مال اللہ کے قلعوں میں محفوظ کر لو۔ زکوٰۃ دے کر اپنا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو۔ اب ایک بندے نے یہ بھی سوال کیا تھا مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ سے، فتویٰ پڑھوں گا وقت زیادہ لگے گا، خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت ایک بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے پھر بھی اس کا مال چوری ہو گیا، تو یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ مال اللہ کے قلعے میں دے دو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ اپنا مال اللہ کے قلعوں میں زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال پاکیزہ مال سے شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر انہوں نے کہا اگر غلط طریقے سے کمایا ہوا مال اس سے کتنی بھی زکوٰۃ نکال دو وہ محفوظ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں بھی شریعت کے مطابق ادا نہ کیا، تھوڑا ادا کیا تھوڑا ادا نہیں کیا، یا ادا کیا اور نیت میں کھوٹ تھی تو بھی وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ نہیں ہے۔ یعنی حلال کمائی سے ہو اور کمپلسری زکوٰۃ ہو اور کوئی کھوٹ نہ ہو تو پھر سرکار کا فرمان حق ہے کہ تمہارا مال اللہ کے قلعوں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک دو حدیث میں اور بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دیکھو یہ عورتوں کے بارے میں بھی کئی مرتبہ یہ کہ عورتوں کے زیورات جو ہیں تو یہ تو پہننے کے ہیں، تو اور زیورات پہننے کے اور رکھنے کے اور سجانے کے کوئی بھی ان پر زکوٰۃ ہے، اور یہ باضابطہ خاتون ہی کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور کی خدمت میں آئیں اور ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو سرکار نے ہم سے فرمایا اتعطیانی زکاتہ، کیا تم دونوں یہ سونے کے کنگن پہن کر آئی ہو تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں دیتی ہو؟ انہوں نے کہا لا، ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دی۔ تو سرکار نے فرمایا اما تخافان ان یصورکم اللہ اسورۃ من النار، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو اس لیے عورتوں کے جو زیورات ہے ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے روک لگا دیتی یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور سرکار نے دوسرے مقام پر فرمایا سمندر میں اور سمندر کے باہر جہاں بھی مالوں میں نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں لاجک ہے، لیکن اب وقت نہیں رہتا جمعہ میں کس پر تفصیلی گفتگو کی جائے، تو خیر ہماری سمجھ میں حکمت آئیں یا نہ آئیں، سب سے بڑا حکیم تو اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول ہیں، ان کا فرمان ہی ہمارے لیے حکمت ہی حکمت ہے۔ اس لیے ہمیں بس یہ لازم کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی ہے کہ ہمیں مالک نصاب بنا دیا، ہمیں اللہ نے کسی کا مقروض نہیں رکھا، ہمیں اللہ نے صحت دی اور سارا کچھ دیا ہے، تو اب اسی کے دیے سے اسی کی راہ میں تو دینا ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ تو نماز، روزہ اور حج بھی اگر فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسے بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن رویوار